بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادتہ الملائکۃ، تو پکارا آپ کو آپ یعنی کہ زکریا علیہ السلام کو، الملائکۃ فرشتوں نے پکارا، آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، وہو قائم یصلی، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، نماز پڑھنے کی جگہ پر۔ تو فرشتوں نے آپ کو آواز دی اور آپ نماز کی جگہ پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کا، آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً بکلمات من اللہ، جو تصدیق فرمائیں گے ایک کلمے کی، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق فرمائیں گے، وسیداً، اور سردار ہوں گے، وحصوراً، اور بچنے والے ہوں گے عورتوں سے، نبیًا، اور نبی ہوں گے، من الصالحین، اور ہمارے خاصوں میں سے خاص ہوں گے۔ قالا، تو بولے، ربی، اے میرے رب، انا یکون، کیوں کر، کیسے، لی، ہو سکتا ہے میرے لیے، غلام، بچہ، بیٹا، اولاد۔ تو بولے کہ اے اللہ، اے رب، میرے کیوں کر اولاد ہو سکتی ہے۔ وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ گیا ہوں میں بڑھاپے کو، بڑھاپے نے مجھے آ لیا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری عورت بانجھ ہے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ، یوں ہی کرتا ہے اللہ، یفعل ما یشاء، تو اللہ یوں ہی کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہے۔ قالا، تو عرض کی، ربی، اے میرے رب، ربی اجعل لی آیۃ، اے میرے رب مقرر کر دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قالا، آیاتک، کہ تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو کلام نہ کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، سوائے اشارے کے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر صرف اور صرف اشارے سے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب کو، رب کا ذکر کر، کثیرم، بہت زیادہ، کثرت سے، وَسَبِّحْ، اور اس کی پاکی بول، پاکی بیان کر، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ، اور جب عرض کی کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہراکی، اور تجھے خوب ستھرا کیا ہے، پاک کیا ہے، واصطفاکی، اور تجھے پسند فرمایا ہے، علی نساء العالمین، اس جہاں کی عورتوں میں سب سے زیادہ، اور اس زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ تجھے پسند فرمایا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم فرما برداری سے، ادب سے اپنے رب کے لیے کھڑی ہو جا، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، اور یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اور اے نبی، اے محبوب، ہم آپ کی طرف اس کو وحی فرماتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس حاضر نہ تھے، جس وقت یلقون، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنی کلموں کو، قرعہ کے لیے اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، کس کے سپرد ہوگی مریم کی پرورش، وما کنت لدیہم، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ فنادتہ الملائکۃ، یعنی محراب بیت المقدس میں
حضرت زکریا علیہ السلام کبیر تھے، آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں بغیر آپ کی اذن کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی دخول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا۔ اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ مصدقم بکلمات من اللہ، کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اپنی بہن حضرت مریم سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ وَسَیِّدًا وَحَصُورًا، سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑے تعجب عرض کیا کہ اے رب کائنات، میرے کیوں کر اولاد ہو سکتی ہے جبکہ عمر 120 سال کی ہو چکی ہے۔ ان کی عمر 98 سال کی تھی اور سوال سے مقصد حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی لٹائی جائے گی اور بیوی کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ یفعل ما یشاء، بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو یہ سب سننے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کائنات سے عرض کیا کہ مجھے اپنی بیوی کے حمل کے وقت کا کس طریقے سے معلوم ہوگا تاکہ میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تو ایسا ہی ہوا کہ آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح اور ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء تو صحیح اور سالم ہوں اور زبان سے تسبیح اور تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے، اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات پر مشغول نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ، باوجود عورت ہونے کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر میں قبول فرمایا، اور یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ آئی۔ اسی طرح ان کے لیے جنتی رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانا، حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنانا، یہ حضرت مریم کی برگزیدگی ہی ہے۔ وطہارا کی، اور مرد رسیدگی سے اور گناہوں سے اور بقول بعض زنانِ عوارض سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک فرمایا، ستھرا رکھا۔ واصطفاک علی النساء العالمین، کہ بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی، جب فرشتوں نے یہ کہا، حضرت مریم نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔
ذالک من انباء الغیب، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔